ابو سفیان نے کہا کہ محمد کے پیروکار جو ہیں وہ زیادہ غریب لوگ ہیں. ہرقل نے کہا کہ ہاں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے پیروکار زیادہ تر غریبی لوگ ہوتے رہے ہیں, یہی انبیاء کا طریقہ ہے. معلوم ہوا کہ ایک آدھ مالدار لگ گیا سو لگ گیا, جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سارے ہی غریب نہیں تھے, اکثریت غریبوں کی تھی, ایک آدھ مالدار بھی تھے. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شروع سے مالدار بزنس مین رہے ہیں, حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں, تو یہ مالدار ہیں لیکن کم تھے مالدار, زیادہ مالدار مخالفی تھے, غریب تھے آپ کے ساتھ. تو اس وجہ سے اعتراض کیا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر کہ کیا جی یہ لوگوں کو عقل نہیں ہے, جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں یہ سارے بے وقوف ہیں, یہ تمہاری بات نہیں مانتے, یہ غریب بیچارے جن کو کھانے کو نصیب نہیں, جن کے پاس تعلیم نہیں, جن کو عقل نہیں, سمجھ نہیں, وہ اگر تمہارے راستے پر لگ گئے تم سمجھ رہے کہ ہم ہی حق پر ہیں. یہی اعتراض تھا. اور جو مالدار جو تھے وہ مخالفت کرتے تھے, اس کو وہ دلیل بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے یہ انتظام ہے, ہم نے بنا دیا ہے ہر بستی میں بڑوں کو اکابر, بڑوں کو اس بستی کے مجرم, تاکہ لیم کرو فیہا, تاکہ یہ چالیں چلیں اس بستی کے اندر, مخالفانہ چالیں. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون, اور ان کی چالیں جو ہیں دراصل ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو خود انہی کے واسطے نقصان دہ ہیں. نہ اس سے دین کو نقصان پہنچے, نہ نبی کو, نہ اللہ کو, کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. ان چالوں کا انجام کار نقصان انہی کو پہنچتا ہے. کیوں؟ دوہرا نقصان, دنیا کے اعتبار سے بھی, آخرت کے اعتبار سے بھی. دنیا کے اعتبار سے تو یہ کہ ان چالوں میں کامیابی نہیں ہونے کی, اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا اس دین کی مدد کرنے کا تو چالیں تو وہی کام, جب چالیں ناکام ہو گئی تو نقصان ہی نہیں کا ہوا دنیا کے اعتبار سے تو یہ. اور آخرت کے اعتبار سے یہ کہ کافر تو پہلے ہی تھے, اور اسلام کے مقابلے میں جب چالیں چلی تو ان کا جرم بڑھ گیا, جب جرم بڑھا تو سزا بھی زیادہ ہو جائے گی. اس واسطے فرمایا کہ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون, نہیں یہ چالیں چلتے مگر اپنے ہی واسطے اور اپنے ہی مقابلے میں, مگر یہ سمجھتے نہیں اس بات کو. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ, جب کوئی آیت نازل ہوتی یا قرآن شریف کی کچھ آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی تو یوں کہتے کہ بھئی ہم تو نہیں مانتے, اللہ میاں ایسی آیتیں ہمارے اوپر بھی اتارے, اگر ہم میں سے ہر ایک پہ نہیں اتار سکتا تو ہمارے جو وہ لیڈر ہیں ان پہ اتار دے, ہم ان کی بات مان لیں گے. ایسی آیت ان پہ بھی اتر جائے تو پھر ہم مان لیں گے. بے وجہ کی باتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ جب آئے ان کے پاس کوئی آیت تو یوں کہیں کہ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ نہ دیے جائیں ہم بھی ویسا ہی جیسا کہ دیے گئے اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اپنی رسالت کہاں مقرر کرے, یعنی کس کو نبی بنائے, اس رسالت کا مستحق کس کو قرار دے, یہ بات اللہ کو معلوم ہے. اس لیے اگر تمہیں نبی نہیں بنایا, اس کو نبی بنایا, تو یہ اللہ کے علم میں تھا, اس علم کے مطابق یہ معاملہ کیا گیا. کیا ہر ایک کو نبی بنایا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں. تو کسی ایک کو بھی نبی بنایا جاتا. اللہ نے یہ فیصلہ کیا بنائے حکمت اور علم کے اعتبار سے, یعنی کس میں یہ صلاحیت ہے اسی کو نبی بنایا. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. فرماتے ہیں کہ ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو ذلت. صغار کبار کے مقابلے میں ہے. وہ جو اکابر کہا گیا تھا کہ ہم نے ہر بستی کے بڑوں کو جو ہے اس بستی کا مجرم بنا دیا ہے, اس کے مقابلے میں لا رہے ہیں کہ ان کافروں کو ذلت نصیب ہوگی صغر کبر کے مقابلے میں, یعنی پستی میں جائیں گے یہ. عند اللہ, اللہ کے نزدیک, وعذاب شدید بما كانوا یمکرون, اور ان کو سخت عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ یہ چالیں چلا کرتے تھے. یہ پہلے پیشین گوئی ہوئی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافروں کا منہ کالا ہوا. ایک بھی کافر جو ہے وہ مکہ میں نہیں رہ پایا, اور نہ اسی طرح سے مدینہ طیبہ میں. سب صاف ہو گیا حجاز مقدس کافروں سے. اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہوگی؟ یا انہوں نے اسلام قبول کر لیا یا حجاز مقدس چھوڑ کر چلے گئے.
فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ فرماتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں. یہ اس بات کی کہ ہدایت دیں اس کو، کھول دیتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے. اور اس پہ میں وضاحت میں بعد میں کروں گا، پہلے ترجمہ لے لیجیے. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے یہ ارادہ فرمائے کہ اس کو گمراہی ملے، کر دیتے ہیں اس کے سینے کو تنگ. کیا صورت ہوتی ہے اس کی؟ كأنما يصعد في السماء. اور ایسا لگتا ہے وہ اس پر، اسلام پر عمل کرتے ہوئے، جیسے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو. زیادہ جب چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے تو آدمی کیسے چلتا ہے؟ تھکا تھکا جاتا ہے، چلنا نہیں چاہ رہا مگر چلنا پڑ رہا ہے تھکے ہوئے حالت میں. جس کا سینہ نہیں کھلتا، اس کو اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا، وہ مری ہوئی حالت میں چلتا ہے اسلام کے اوپر. تو معلوم ہوا کہ یہ گمراہی ہے اس کی. اور جس کو اسلام پر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے وہ ایسی خوشی محسوس کرتا ہے اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں کہ جیسے کوئی شخص بڑی لذت والے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا. سمجھ میں آیا؟ تو یہی فرق ہے شرح صدر کا اور جس کو شرح صدر نہ ہو. شرح صدر ایک نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. اور مفسرین یہاں یہ لکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جن کو شرح صدر ہو گیا تھا، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ شرح صدر جو سینہ کھل جائے اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اعتراضات اور شکوک اور شبہات دل میں پیدا نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے بہت چند ایک، ورنہ پیدا ہی نہیں ہوتے. ہر چیز پر اس کو اطمینان ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ شرح صدر، یہ اس کی علامت ہے. اسی واسطے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے تعلق سے جو لوگ اسلامی تاریخ کا، قرآن پاک کا اور حدیثوں کا مطالعہ کریں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور سمجھیں گے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت کم سوال کرتے تھے. بہت کم سوال ہیں. قرآن شریف میں چند سوالات نقل کیے گئے ہیں کہ یہ آپ سے یوں سوال کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں. بہت کم سوال ہیں. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جب سوالات زیادہ پیدا ہو رہے ہیں ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، اگر مسلمان نہ ہوتے تو سوال ہی کہیں کو پیدا ہوتے. ہم تو یہ سوچتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اس اعتبار سے بھی بلند مقام تھے کہ ان کے ذہنوں میں سوالات ہی کم پیدا ہوئے. حالانکہ وہ ہم سے زیادہ اسلام کے تعلق سے فکر مند تھے، لیکن سوالات ہی ان کے دل میں کم پیدا ہوئے، اس لیے کہ ہر چیز پر ان کو اطمینان اور شرح صدر حاصل ہو چکا تھا. جن اہل علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ دولت حاصل ہو جائے، میں نے بعض بزرگوں کے تعلق سے سنا ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کے اصول ہی نہیں بلکہ اسلام کے اور فقہ کے ایک ایک مسئلے پر اطمینان حاصل ہے مجھے. ایک ایک مسئلے کے اوپر، فقہ کے ایک ایک مسئلے پر اطمینان حاصل ہے الحمدللہ. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حکمت شرائع میں ان کو بہت اونچا مقام حاصل ہے، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے حکمت شرائع میں، حجت اللہ البالغہ مشہور کتاب ہے. تو ہر اصول اسلامی جو ہیں، یا یوں کہیے کہ احکام اسلامی، ان کی حکمتیں بیان کی ہیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے. حالانکہ وہ حکمتیں قرآن شریف میں نہیں، حالانکہ ان میں سے بعض حکمتیں حدیثوں میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کہاں سے لائے وہ؟ وہی شرح صدر ہے، وہی اطمینان قلب ہے. جب اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے انسان کو، اس کو کتاب میں بھی کہیں کوئی حکمت نہ ملے، خود اس کا ذہن وہ حکمتیں جو ہے تجویز کر لیتا ہے، اور وہ بالکل معقول ہوتی ہیں وہ تجویزیں، وہ حکمتیں. تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اسلام کے تعلق سے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں اور اس کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. اور جس کے لیے یہ فیصلہ نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سانس پھولے جا رہا ہے، تھکے ہوئے ہارے چل رہا ہے، اطمینان نہیں ہے مگر کام کرنے کو کر رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے. اس لیے ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دے. اسی لیے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی تھی؟ قال رب اشرح لی صدری
ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خداوندہ میرا سینہ کھول دیجئے اس کام کے لیے، جو کام آپ میرے سپرد کر رہے ہیں اس کام کے لیے شرح صدر مجھ کو عطا فرما. اب ظاہر ہے کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پتہ نہیں کن حالات کا مقابلہ کرنا پڑ جائے، جسمانی تکلیفیں بھی پہنچ سکتی ہیں. اسی طرح سے گویا یوں کہیے کہ عقلی دلیلیں بھی دے سکتا ہے میرے مقابلے میں. لیکن میں ایک ایک بات کے لیے اگر میں پریشان ہوا تو میں کس طرح سے دعوت کا کام کروں گا؟ شرح صدر اگر ہو گیا مجھے تو ہر پریشانی کا مقابلہ بھی میں کر سکتا ہوں اور ہر دلیل کا جواب بھی میں دے سکتا ہوں. پھر اس صورت میں سمجھ میں آیا؟ تو شرح صدر بہت بڑی نعمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں نہیں پوچھا اللہ میاں اگر انہوں نے یوں کہا تو میں کیا جواب دوں گا، اگر انہوں نے یہ اعتراض کیا تو کیا جواب دوں گا، اور اگر انہوں نے یہ پریشانی کھڑی کر دی تو میں کیا کروں گا؟ کچھ نہیں. ایک ہی چیز کا سوال کیا وہ یہ کہ ایک تو شرح صدر حاصل ہو جائے، اور ہاں کام بڑا مشکل ہے، آپ آسان کر دیں یہ آپ کے اختیار میں ہے تو آسانی بھی فرما دیں. اور تیسری چیز یہ کہ میری زبان میں ایک جو یہ الجھن ہے کہ میں بولتے ہوئے مجھے تکلف ہوتا ہے، تو ایسی صلاحیت میرے اندر پیدا فرما دیں کہ جو بات میں کہوں تو اس کو وہ لوگ سمجھ سکیں. اگر میری بات کو نہیں سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بے قصور رہیں گے کہ بات ہی کو نہیں سمجھا انہوں نے. تو ایسی صورت پیدا فرما دیں کہ میری بات کو وہ سمجھ بھی سکیں. اصل چیز اپنی ذات کے تعلق سے وہ کیا تھی؟ وہ تھی شرح صدر. تو شرح صدر جب حاصل ہو جاتا ہے انسان کو تو پھر ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے. آج جو صورتحال ہے وہ کیا ہے ہماری؟ ہمیں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اسلام پر جیسا شرح صدر ہونا چاہیے تھا ویسا شرح صدر ہمیں حاصل نہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ 10 قسم کے عذر اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے راہ میں ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. سمجھ میں 10 قسم کے عذر ہیں. لوگ نماز نہیں پڑھتے فلاں جگہ صاحب فلاں عذر ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ اس طرح سے یوں فلاں کام نہیں کرتے اس لیے کہ فلاں عذر ہے. شرح صدر اگر حاصل ہو جائے تو پھر کوئی کام جو ہے اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، کوئی چیز بھی، اس لیے کہ اطمینان کلی حاصل ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اسی طرح سے اللہ تعالی کر دیں گے گویا اس رجس گناہ ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو ایمان، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالی گناہ بنا دیں گے ان لوگوں پر اس بات کو جو ایمان نہیں لاتے. یعنی اس بات کو، کس بات کو؟ جو کہ ان کو گمراہی کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے اور اطمینان قلب کے ساتھ وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں. بس یہیں تک رکھیے، وقت ہو گیا اس لیے کہ اذان ہونے والی ہے. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء
لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث هجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. गुज़िश्ता दो आयतों में
गुज़िश्ता आयत में ये फरमाया गया कि अल्लाह ताला जिसके लिए हिदायत का इरादा फरमाते हैं तो इस्लाम के लिए उसका सीना खोल देते हैं, और जिसके लिए गुमराही का इरादा होता है उसका सीना तंग कर देते हैं, जिसका असर ये होता है कि वो ऐसी हालत उसकी हो जाती है काम करते वक्त, अमल करते वक्त, कि जैसे आसमान पर चढ़ना पड़ रहा है और बड़ा भारी मालूम होता है उसको अमल करना। हदीस में आता है कि हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस आयत की तशरीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त की कि क्या मतलब है इस आयत का। तो आपने यही फरमाया जो मैंने गुज़िश्ता हफ्ते अर्ज किया था कि आपने फरमाया था कि इसके माना यह है कि किसी इंसान को इस्लाम के अहकाम और मसाइल पर इत्मीनान हो जाए। यह है शरह सदर के माना। हर चीज का हक होना, हर हुक्म का माकूल होना, वो जब ये कैफियत किसी को हासिल हो इसको कहा जाता है शरह सदर। और अगर ऐसा मालूम हो कि जैसे किसी से मजदूरी का काम ले रहा हूं, किसी घोड़े को तांगे में जोड़ रखा है और चला नहीं जा रहा, उससे बोझ मालूम होता है उसको खींचना, जब ये कैफियत हो तो ये समझा जाएगा कि ये दिल तंग है इसका। तो हजरात साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसकी अलामत भी है, कोई निशानी है कि जिससे पता चले कि इस शख्स को शरह सदर हो गया और इस शख्स को शरह सदर नहीं हुआ। आपने फरमाया कि जब नेकियों की तरफ रग़बत बढ़ जाए और इतनी रग़बत उसको दुनिया के मामलात की तरफ न हो जितने रग़बत और शौक उसकी और तवज्जो दीन के बातों की तरफ हो, तो समझा जाएगा कि इसको शरह सदर हो गया है। और अगर दीन की तरफ शौक नहीं है बल्कि दुनिया की तरफ ज्यादा शौक लगा हुआ है तो फिर समझा जाएगा कि इसको शरह सदर की नेमत हासिल नहीं हुई है, अभी इसका दिल दीन के मामले के एतबार से तंग है और अल्लाह की तौफीक अभी इसको नसीब नहीं हुई। समझ में आया? और इसीलिए मैंने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि ये बात हो तो आदमी को दुआ करनी चाहिए, इसलिए कि तौफीक हासिल करने का कोई कायदा नहीं है, और कायदा अगर है भी तो सिर्फ ये कि कोशिश करते रहना। अगर किसी स्टूडेंट को कोई किताब या किताब का कोई मसला समझ में ना आ रहा हो तो उसका हल ये नहीं किताब को बंद करके रख दो, हल ये है कोशिश करते रहो, कोशिश करो, जो भी कुछ हो सकता है तो गौर करते रहने से और उसी के साथ अपने दिल को उधर मुतवज्जे रखने से, और अगर दुआ पर उसका अकीदा है और यकीन है तो दुआ करते रहने से इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो किताब का समझना और किताब का मसला जो है उसका समझना आसान होगा। और अगर उसको बंद करके रख दिया तो पहले ही समझ में नहीं आ रहा था, आइंदा क्या तवक्को हो सकती है कि समझ में आ जाए। किताब को बंद करके कोई शख्स ये रख दे कि जब समझ में आ जाएगी जब किताब खोल के समझ लूंगा, फिर क्या जरूरत है किताब खोलने की। इसलिए जैसे वो अहमक है वो शख्स, और उसको कहा जाएगा भाई कायदा यही है कि गौर करते रहो इसके अंदर। तो ठीक इसी तरह दीन के अंदर है कि दीन के ताल्लुक से अगर दिल में तंगी हो तो ये नहीं कि दिल तंग हो रहा है तो लिहाजा इस अमल को छोड़ दें, जब दिल को इत्मीनान होगा तब अमल करेंगे, ये उसका नुस्खा नहीं। नुस्खा उसका यह है कि अमल करते रहे और साथ में दुआ करते रहे। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि दिल की वो तंगी दूर हो जाएगी और दिल को वो इत्मीनान हासिल होगा। हजरात औलिया अल्लाह के यहाँ, वो तो खैर ये इससे आगे मैं एक बात कह रहा हूं, उनके यहाँ 2 दर्जे हैं, इसी शायद उन्होंने इसी से लिया होगा। एक दर्जे का नाम है उनके यहाँ शरह या बस्त, और दूसरे का नाम है कब्ज, काफ बे और बाद। तो एक है बस्त बे सीन ता तो जो है, और दूसरे दर्जे का नाम है कब्ज। तो कब्ज और बस्त 2 कैफियतें हैं जो हर इंसान पर तारी होती हैं, औलिया अल्लाह की यहाँ मुसल्लम है। और कुरान पाक की बहुत सी आयतों को इन दोनों कैफियतों को साबित करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये दोनों कैफियतें जो हैं ये जरूरी हैं और तरक्की की अलामत हैं।
آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے جب اس کو قبض کی کیفیت ہو. قبض کی کیفیت کے معنی کیا ہے؟ وہی تنگی کہ ایک ذکر میں، شغل میں، یوں کہیے کہ وہ تسبیح پڑھنے میں، نوافل پڑھنے میں، تلاوت قرآن کرنے میں بعض دفعہ تو ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس میں اللہ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہوں. اور کبھی کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دل تنگ ہو رہا ہے، وہ جو معلوم ہوتا ہے کہ بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے، اب وہ کیفیت نہیں نظر آ رہی ہے. نہ نوافل پڑھنے کے اندر وہ کیفیت، نہ وہ تلاوت قرآن کے اندر وہ کیفیت، نہ تسبیح اور وظیفے کے اندر وہ کیفیت. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی، کسی وظیفے کے پڑھنے کے اندر وہ کیفیت ہونے لگ جاتی ہے. بعض دفعہ نوافل کے پڑھنے کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی اور کوئی وظیفہ پڑھنے کے اندر. یہ ساری وہ کیفیتیں ہیں جو درمیان میں آتی ہیں. اس کو قبض کی کیفیت کہا جاتا ہے. علاج اس کا یہ نہیں ہے کہ جس میں دل نہیں لگ رہا اس کو چھوڑ دیا جائے. جو شیخ جس طریقہ بتلایا ہے جس کام کو کرنے کا، اس کو پابندی سے کرتا رہے. آج وہ کیفیت ہے تو انشاءاللہ بدستور اس کام کو کرتے رہنے سے آگے چل کر کے وہ کیفیت ختم ہو جائے گی. وہ کام کو کرتے رہنا. اور اسی واسطے وہ جو صحیح طور پر جو یوں کہیے تربیت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بڑی نگرانی کرتے ہیں جن کی وہ تربیت کرنی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم اس کے مکلف ہی نہیں ہو کہ وہ کیفیت تم پیدا کرو. کیفیت پیدا ہونا وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے اور نہ تم اس کے پابند ہو. پابند کس کے ہو؟ عمل کے. عمل کرتے رہو. وہ کیفیت پیدا ہو گئی تب ٹھیک، نہیں ہوئی تب ٹھیک. تم اس کیفیت کو پیدا کرنے کے واسطے عمل نہیں کر رہے ہو، بلکہ عمل اس لیے کر رہے ہو کہ وہ تمہاری ڈیوٹی. بات سمجھ ہی نہیں آئی. ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک صاحب ہیں وہ بیچارے ان کو وہم ہے، وہم کے اندر مبتلا ہیں. اب ان کو میں بہت کہتا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آتا. ان کو وضو کریں گے، بار بار وضو کرتے رہیں گے، اب فلانی چیز رہ گئی، اب فلانی چیز اس طرح نہیں ہوئی ہے، حالانکہ رہتی نہیں تھی بلکہ وہ اطمینان نہیں ہو رہا ہے. نماز کے اندر بار بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے. بھئی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ وہ دھیان ہٹ گیا. تو بس ایسے آدمی اور پریشان ہوتے ہیں. یہ شیطان کی طرف سے الجھاوا ہے. وہ کیفیت جو ہے جو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں یا کسی سورت کے پڑھنے میں یا سبحان ربی العظیم کے پڑھنے میں، آپ اس کے پابند نہیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ہم کو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یہ 5 دفعہ یا 7 دفعہ. وہ کیفیت پیدا ہوتی نہیں ہوتی، ہم اس کے ذمہ دار نہیں. ہاں یہ بے شک درست ہے کہ ارادہ کر کے کہ صاحب وہ ہماری فلانی چیز کھو گئی، لاؤ نماز کی نیت باندھو، نماز میں یاد آ جائے گی، اس نیت سے نماز پڑھنا. تو یہ غلط ہے کہ جان بوجھ کر کے نماز کے اندر ادھر ادھر خیال دوڑانا، یہ تو غلط ہے. لیکن خود سے خیال چلا جائے اس میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی. جب یہ احساس ہو کہ میرا خیال کدھر چلا گیا، میں تو نماز میں ہوں، پھر نماز میں دھیان لے آؤ. پھر بھٹک گیا، پھر جب خیال آ جائے پھر نماز میں لے آؤ. یہی بندہ کر سکتا ہے. اس سے زیادہ کی فکر کرنا یہ اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے. تو بہر حاصل یہ تھا کہ قبض اور بسط دونوں کیفیتیں ہیں اور ان دونوں کیفیتوں کو فطری مانتے ہیں اولیاء اللہ اور کہتے ہیں کہ وہ جو تربیت میں جو آدمی ہے اس کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اپنے کام کو بدستور کرتے رہنا چاہیے. تو علاج اس کا یہ ہے. تو فرمایا کہ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہی راستہ آپ کے رب کا سیدھا ہے. اور مستقیمن کو دیکھیے، جو عربی گرامر پڑھنے والے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ مستقیمن جو ہے یہ صراط کا حال ہے. سمجھا؟ تو یعنی خبر تو یہ ہے کہ یہی بات جو کہی گئی ہے یہ تیرے رب کا راستہ ہے، وہ تو مبتدا خبر ہو گئی. لیکن صراط جو خبر ہے اس کا حال ہے مستقیمن، یعنی وہ ایک صفت کے طور پر حال بن رہا ہے. وہ صراط جو ہے آپ کے رب کا راستہ، اس کی صفت، اس کا ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ وہی مستقیم ہے. سمجھا؟ اس کی یہ صفت ہے کہ وہی سیدھا ہے. اگرچہ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں، آپ کہیں گے سورہ فاتحہ تو کئی سال پہلے تھی، تو سورہ فاتحہ کے شروع میں نے صراط کے لفظ پر جب میں نے بولا تھا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ خود کہتے ہی صراط سیدھے راستے کو
ہر راستے کو صراط نہیں کہا جاتا، الصراط کہتے ہی ہیں سیدھے راستے کو، لیکن اس کے باوجود جیسے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہا گیا تھا، وہاں مستقیم کا لفظ اضافہ تھا، قرآن شریف میں ہر جگہ الصراط کے لفظ کے ساتھ مستقیم کا لفظ آئے ہیں تو وہ بطور تاکید کے، سمجھ میں آپ کہیں بھائی یہ سیدھا درخت، وہ تو نظر ہی آ رہا درخت سیدھا ہے، لیکن آپ بطور تاکید کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ درخت جو سیدھا ہے، جو تم کو بھی سیدھا نظر آ رہا ہے، اسی درخت کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو مستقیم کا لفظ صراط کے بعد قرآن شریف میں بطور تاکید کے ہے، ورنہ لفظ صراط خود کہتے ہیں سیدھے راستے کو۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا آیتوں کو، مگر کس قوم کے واسطے؟ اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے یہ آیتوں کی تفصیل کافی ہے۔ اور کیا ہے وہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ سمجھ میں آئے؟ تو نادان آدمی ہو تو اس کے سامنے تو کتنی بھی آپ تقریر کر لیجئے، جو نادانی قدرتی ہوتی ہے، ایک خود اپنی پیدا کی بھی ہوتی، تو جس نے اپنے آپ کو نادان بنایا ہوا ہے اور وہ نئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا، تو اس کے لیے آپ تقریروں پہ تقریر کیے جائیے، کوئی حاصل نہیں اس کا۔ اور اگر دانا ہے، اور دانا وہی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے واسطے قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ نصیحت کے لیے ایک بے شمار سامان لیے ہوئے اپنے اندر، ہر آیت قرآن پاک کی۔ اب آپ دیکھ لیجیے، ہم تو پورا قرآن شریف پڑھ جاتے ہیں نا، تفسیر سن لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، لیکن کتنوں کو ہدایت ہوتی، کتنوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف سورہ والعصر اتار دیتے، قرآن شریف میں سے صرف سورہ والعصر اتار دیتے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کافی تھی۔ چھوٹی سی سورہ، 3 آیتوں والی وہ سورہ، تو ہدایت کے واسطے اتنی بھی کافی تھی۔ لیکن اب آپ سے دیکھیں کہ کہاں تو 3 آیتوں کو ایک آدمی کافی کہہ رہا، اور کہاں ہم جیسے نادانوں کے واسطے قرآن شریف کے 6666 آیتیں کافی نہیں، از اول تا آخر پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ دانا اور نادان ہی ہونے کا فرق ہے۔ وہ دانا تھے اور ہم لوگ چاہے بذام خود کتنے بھی دانا ہوں لیکن ہم نادان ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا آیتوں کو اس قوم کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہی ان کا دوست ہے، کارساز ہے ان باتوں کی وجہ سے کہ جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کیا کیا کرتے تھے؟ اعمال صالحہ، نیک عمل جو کرتے تھے، تو اللہ میاں ان نیک عمل کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ 2 نعمتیں ان کو ملیں گی، ایک تو گھر اچھا اور ایک ساتھی اچھا۔ سمجھ میں آیا؟ گھر کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے اور گھر کا ساتھی ہونا بھی اچھا ہونا ضروری ہے، گھر کے ساتھ چاہے پڑوس ہو۔ اگر گھر خراب ہے، پڑوس اچھا ہے، زندگی گزر تو جائے گی مگر تکلیف ہوگی۔ گھر اچھا ہے مگر پڑوسی خراب ہے، جس سے رات دن سابقہ پڑے گا، یہ گھر بالکل اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ پڑوسی اگر خراب ہے، یہ گھر کسی طرح اچھا نہیں کہا جا سکتا، چاہے دیکھنے میں کتنا بھی خوشنما ہو۔ اس واسطے کہ رات دن تکلیف پہنچائے گا یہ پڑوسی جو ہے۔ اور چین، جس چین کو حاصل کرنے کے لیے آپ گھر لے رہے ہیں، وہ چین تو آپ کا برباد ہو جائے گا۔ تو گھر کا پڑوسی اچھا ہونا زیادہ اہم ہے بنسبت گھر کے اچھا ہونے کے۔ اور جہاں یہ ہوگا گھر کا پڑوسی بھی اچھا اور گھر بھی بڑا خوبصورت، بڑا آرام دہ، اس کی زندگی تو بڑی نعمتوں والی ہے۔ اسی واسطے کہا گیا کہ اطلب الجار قبل الدار، پڑوسی کو پہلے دیکھ لو گھر دیکھنے سے پہلے۔ سمجھ میں آیا؟ آج کل مسئلہ تو یہی ہے، آج کل لوگ اس کی فکر نہیں کرتے۔
मुसलमान को मुसलमान के पड़ोस में रहना चाहिए, गैर मुस्लिम के पड़ोस में रहते हैं, मगर एक एतबार से वो सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, और एक एतबार से वो गलत कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे ये कैसे? इस वास्ते कि जिस चैन को वो देखना चाहते हैं, जिस आराम को वो देखना चाहते हैं, उनके अपने ख्याल के एतबार से मुसलमान के पड़ोस में होने से नहीं हासिल होता। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? ये एक राज है और अफसोस है कि जिसको मुझे खोलना पड़ता है लोगों के सामने। जिस चैन को वो देखना चाहते हैं, वो चैन मुसलमान के पड़ोस में आने से उनको नसीब नहीं। और वो क्या है? वो है अपनी घरेलू जिंदगी की वो बुराइयां जिसको किसी मुसलमान के ऊपर खोलना नहीं चाहते, इसलिए गैर मुस्लिम के पड़ोस में आकर रहने को तरजीह देते हैं कि पड़ोसी मुसलमान नहीं होना चाहिए। अगर सही फिक्र होता तो फिर वो मुसलमान के पड़ोस में आकर रहते और यूं कहते कि साहब मैं अगर गैर मुस्लिम के पड़ोस में रहकर हो सकता था मैं किसी बुराई के अंदर मुब्तला हो जाता, मुसलमान के पड़ोस में आकर रहने से हो सकता है कि मैं बहुत सी बुराइयों से बच जाऊं। अगर बुराइयों से बचने का जज्बा होता तो फिर वो अच्छी जगह तलाश करता रहने के लिए, बल्कि हर मुसलमान के पड़ोस में नहीं, अच्छे मुसलमान के पड़ोस में जाकर रहने की कोशिश करता। समझ में आया नहीं है? ये होती बात। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि कहें कि न कहें, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि मुसलमान जो ज्यादा गोया आराम से रहना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर दूसरे के इंटरफेयर करने को जरा बराबर बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो मुसलमान के पड़ोस में रहने को तैयार नहीं। ये कड़वी बात मेरे से आपको सुनने को चाहे बुरी लग रही हो सुनना या अच्छा लग रहा हो, लेकिन हकीकत ये है। कीमती घरों को छोड़ करके और मामूली घरों में आकर रहने को वही लोग तरजीह दे सकते हैं कि जिनको इस बात की अहमियत जिनके जहनों में हो कि मुसलमान के पड़ोस में रहने की क्या खैर व बरकत है। आज इस मुल्क में हम लोग रह रहे हैं, अजान की उन आवाजों से हमारे कान तरसते हैं कि जिन आवाजों को हम पाकिस्तान में सुना करते थे, हिंदुस्तान में सुना करते थे, अरबिस्तान में सुना करते थे, आज इस मुल्क में आकर रह रहे हैं। गोया उम्र का आधा हिस्सा 1/3 1/4 गुजर चुका है, कितना बाकी है अल्लाह को मालूम, लेकिन हमारे कान आशना नहीं। और हमारी पैदा हुई हुई नस्ल जो इस मुल्क में पैदा हुई वो तो जानते ही नहीं कि अजान किसको कहते हैं। महल्ले की अजान के जब हम सुना करते थे क्या कैफियत होती थी वहां। मुसलमान मर्द हो कि औरत कान छोड़ करके बैठ जाया करते थे, औरतें होती थी सर पर जो है दुपट्टा ढक लिया करते थे और कुछ ना कुछ लफ्ज जो है वो अल्लाह की अजमत और ताजीम का अपने मुंह से निकालते थे। ये असर था। समझ में आया नहीं आया? और बाद अजानें तो वो होती थी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बाद अजानें वो हुआ करती थी कि जिनको सुनने के वास्ते मुसलमान नहीं हिंदुओं को खड़े होते हुए देखा मैंने और सुना है। अब आवाज की दिलकशी और अजान की दिलकशी ऐसी होती थी कि वो, और क्यों ना हो, अगर अजान का कोई मकाम न होता ये, तो एक तरफ तो अजान के लिए फुकहा ये बात न कहते कि अगर किसी मुल्क के अंदर अजान देने पर पाबंदी लग जाए तो उस मुल्क में जिहाद वाजिब है मुसलमानों पर, यानी जिहाद की तैयारी हो तो जिहाद की तैयारी करें तो जिहाद करें, लेकिन जिहाद का मैटर है ये। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन सबसे ऊंची गर्दन किसकी होगी। ऊंची गर्दन एक मुहावरा है, ये मत समझिएगा कि पूरी बॉडी तो इतनी सी और गर्दन इतनी ऊंची कि आदमी बदनुमा मालूम हो। ऊंची गर्दन एक मुहावरा है, जिन्हें कहा करते हैं कि भाई अब मैंने ये फलाना काम कर लिया, मेरी तो ऊंची गर्दन हो गई। क्या मतलब है? यानी मतलब यह है कि मैं इज्जत मुझे हासिल हो गई। तो फरमाया कि ऊंची गर्दन वाले कौन लोग होंगे? आपने फरमाया कि मुअज्जिनीन, अजान देने वाले। क्यों? आप समझते हैं क्यों? याद रखिए, अल्लाह की तरफ से हर अमल का बदला उसके मुताबिक मिलता है। जैसा अमल ठीक उसके मुताबिक बदला मिलता है अल्लाह के यहां। दुनिया में इसने अल्लाह के कलमे को ऊंचा किया, अल्लाह ताला क़यामत में इसको ऊंचा करेंगे। यही अल्लाह का कानून है। जो अल्लाह के कलमे को बुलंद करता है अल्लाह ताला उसको बुलंद करते हैं। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। वो सफर अपना सैर सियाहत कर रहे थे। सैर सियाहत इसलिए नहीं कि हम लोग जो किया करते हैं, बल्कि वो सैर सियाहत
کہ جس کی ہدایت قرآن شریف میں قل سیرو فی الارض، چلو سیر کرو زمین میں اور دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. تو یوں کہیے کہ اللہ کی معرفت میں ترقی کرنے کے واسطے وہ سیر ہوتی. ایک جگہ جا رہے تھے، کچھ اور بھی ان کے ساتھ میں تھے، تو ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے، جس کو یہ جو فارسٹ کہتے ہیں اس طرح کے، اور اس میں انہوں نے دیکھا کچھ نظر آیا کسی کو ایک تختہ رکھا ہوا. تختہ جو ہٹایا تو تھوڑی سی نہیں اوپر مٹی ہٹ گئی ہوگی تو وہ تختہ طرح سے نظر آنے لگا، لکڑی کا تختہ. تو انہوں نے اس کو زمین کو ہٹایا تو وہ تختہ نکل آیا. تختے کو اٹھایا تو اس کے اندر سے کچھ مال وال بھی مل گیا. تو اور ساتھی جو تھے انہوں نے تو مال کو جلدی سے سمیٹا، انہوں نے جو دیکھا تو وہ تختہ انہوں نے اٹھا لیا. تختے پہ کیا بات تھی؟ تختے پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، بس انہوں نے اس کو اٹھا لیا. انہوں نے کہا کہ یہ تختہ زمین میں رہے، زمین میں نہیں اس کو ڈالنا. خام میں زیارت ہوئی اور آواز یہ آئی کہ اے ذوالنون، تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا تو ہم تجھے اونچا کریں گے، تیرے نام کو اونچا کریں گے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں آج اگر کوئی اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنے بیٹھے، ہو نہیں سکتا کہ ذوالنون مصری کا نام نہ لے. ان کا نام ضرور آئے گا اس فہرست کے اندر. اللہ نے ان کے نام کو اونچا کیا. تو مؤذنین کا درجہ قیامت میں اونچا ہوگا اس لیے کہ اس نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا ہے دنیا میں. سمجھ میں آیا؟ اور حدیث میں یوں بھی فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جو اذان دینے والا ہے اس کے اذان کی گواہی کائنات کی ایک ایک چیز دے گی. زمین کے اوپر کی ہر چیز، ہر مخلوق دے گی، جاندار اور بے جان ہر چیز، پتھر، دیوار، درخت، سب شہادت دیں گے اللہ کے یہاں قیامت میں مؤذن کے اذان کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک دعویٰ کیا تھا اور ایک اعلان اس نے کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ. یہی تو دعویٰ ہے. کیا دعویٰ ہے؟ آخر میں کیا کہا جاتا ہے؟ شروع ابتدا ہے اللہ اکبر، انتہا ہے لا الہ الا اللہ. تو ابتدا میں اللہ اکبر ایک دعویٰ ہے اور انتہا میں ایک دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ دعویٰ اس نے کیا ہے. اس دعوے کے واسطے ایک تو شہادتیں خود دنیا میں دینی ہے، وہ تو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور قیامت میں اس کے تعلق سے دوسری چیزیں شہادت دیں گی سب کے سب کہ بے شک اس نے اذان دی تھی. ہر چیز شہادت دے گی. تو حاصل یہ نکلا کہ اذان جو ہے اس کا درجہ یہ ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے شیطان بھاگتا ہے وہاں سے، اور پریشانی کے عالم میں، یعنی اس کے جیسے بوجھ پڑتا ہے نا کسی گھوڑے پر، گدھے پر زیادہ بوجھ ڈال دیجئے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اس کے سارے بدن کا نظام جو ہے وہ اس کا درہم برہم ہو جاتا ہے اور ہوا نکلنی شروع ہو جاتی. اس کے لیے اس میں حدیث میں جو لفظ آیا اس کا ترجمہ یہ گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، یعنی بوجھ پڑتا ہے اس کے اوپر. کیوں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کے وقت میں تو شیطان آ لیتا ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے واسطے کھڑے ہو تو درمیان میں جگہ مت چھوڑو، کندھے کو کندھا کندھے سے ملا کر کھڑے ہو جاؤ. سمجھ میں آیا؟ بیچ میں پھر جاؤ، گنجائش مت چھوڑو، کیونکہ جو جگہ چھوڑو گے وہ شیطان وہاں کر کھڑا ہو جائے گا. تو نماز پڑھے تو شیطان آئے اور اذان دے تو شیطان بھاگے، یہ کیا تماشا ہے؟ بات وہی ہے کہ دراصل اذان جو ہے اس کا چاہے درجہ نماز کا زیادہ اونچا ہو تسلیم، لیکن اذان جو ہے وہ اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے دراصل منادی کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کے ذات کی، اس کی صفات کی، اس کی یکتائی کی منادی کرنا، اعلان کرنا، اناؤنسمنٹ کرنا. تو نعرہ توحید بلند کرنا یہ ہے دراصل اذان. اسی واسطے تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اجعل اصبعیک فی اذنیک یرفع صوتک یا بلال، اپنے کانوں کے اندر انگلیوں کو لگا لے
آواز اس سے بلند ہو جائے گی اے بلال۔ تو معلوم ہوا کہ آواز کا بلند کرنا بھی مقصود ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھوسو تاکہ خوب چلا کر تم اذان دے سکو۔ اور اسی لیے فقہا نے بڑا مسئلہ نکالا ہے کہ مد صوت ہونا چاہیے اذان کے اندر۔ مد صوت کے مطلب کیا ہے؟ کھینچنا، لیکن کھینچنا بھی اس طرح نہیں کہ صاحب لفظی کی حیت بگڑ جائے۔ بعض لوگ اذان دیتے ہیں اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ مد صوت کا یہ معنی نہیں کہ لفظ ہی بگڑ جائے، اکبار کوئی لفظ نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ یا بعض لوگ اشہد ان محمد، غلط، اس طرح مد صوت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ معنی بدل گئے۔ انا کا کیا معنی ہے آپ نے پڑھا نہیں؟ اور اننا کے کیا معنی ہیں؟ ہم۔ اننا اور اننا اور انا اور اننا دونوں کے ایک ہی معنی کیا ہے؟ اگر الف بڑھا دیں گے ہم، تو اشہد ان